اور آخر کے اندر میں آپ کو ایک ایسی اللہ کی نعمت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے، اس کو کبریت احمر کہتے ہیں۔ اور اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس کو شک ہو کہ میری دعا منظور نہیں ہوگی تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات نازل فرمائی ہیں آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں، اور پاک کپڑے ہوں، پاک لباس ہو، پاک جگہ ہو، اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اور اچھی بات ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا وہ 100 دفعہ کیسے پڑھیں گے؟ چاہے تو انگلیوں پہ گنتے جائیں، اور چاہے تو کوئی تسبیح یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس سے آپ کے عدد میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی تو عدد میں برکت ہے نا، کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عدد بتایا ہے۔ تو آپ پہلی رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیت جو ہے 100 دفعہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اس میں بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 100 دفعہ پڑھیں گے وہ دعا سیدنا ایوب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی 100 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ رکوع اور سجود کریں گے، پھر آپ تشہد میں کھڑے ہو جائیں گے دوسری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، تو پھر بھی آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ بھی آپ 100 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ چوتھی رکعت میں آ جائیں گے، چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 100 دفعہ جو ہے پڑھیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کو اور بھی ملا کے پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ اب 4 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی، آپ نے نماز پوری کر لی، تو اب سر سجدے میں ڈال کے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، یہ بھی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس ساری عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ یہ ایسی تکثیر ہے، یقین کریں کہ میں اللہ کے حرم سے بیٹھ کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج رات ہی اگر ہمارے مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اس صلاۃ الحاجہ پر عمل کرے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2 دنوں کے اندر یہ وبا اور بلا پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے قرآن پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پہ یقین ہے، اور اللہ سے مانگنے پہ یقین ہے، اور یہی اصل میں دین ہے کہ اس سے مانگے اور اس کے غیر سے نہ مانگے۔ اللہ سے مانگنا اور غیر سے نہ مانگنا یہی ایمان ہے اور یہی توحید ہے۔ اور آخر میں دعا کر لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور دعا کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے یہ سیدھے ہوں اور ان کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو، اور درمیان میں بھی فاصلہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم صل على محمد عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اجود الاجودین. آپ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو. اگر آپ نے بھی ہماری فریاد نہ سنی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یا اللہ ہماری فریادیں سن لے، یا اللہ ہماری فریاد سن لے. آج تیری امت، آج تیرے بندے قید ہیں، ان کے راستے بند ہیں، ان کے ارزاق بند ہیں. یا اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ساری مشکلات حل فرما دے. یا اللہ اس عذاب کو، اس بلا کو، اس وبا کو اپنی شان کن فیکون سے دور کر دے. اللہم انک ملیک مقتدر، ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اللهم فرج عنا كل كرب، اللهم فرج عنا كل كرب. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. طواف اور سعی کے دوران سب سے افضل دعا جو حضور نے کی، طواف نے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار. اور صفا مروہ پہ جو دعا کی، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العزیز الاکرم. باقی جو دعا مانگو یار، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا آسان دین ہے. اگر حضور ایک دعا پابند کر دیتے تم چلو. یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ طواف 7 چکر ہیں، صفا 7 مرتبہ دوڑنا ہے. اللہ فرماتے میرے بندے 7 چکر لگانا، تیرا کام قبول کرنا میرا، ایک لفظ بھی نہ پڑھو. 7 دفعہ دوڑنا تیرا کام ہے. صفا کا معنی ہے دوڑنا، وظیفہ پڑھنا تو نہیں ہے. یہ چلے اور ختم صغیر ختم کبیر ہے تمہارے مولویوں کے لیے، کیونکہ تم ان کو حلال کی روٹی نہیں دیتے ہو، آخر اس نے کھانی تو ہے. اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے، اس کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، اس کا نام سورۃ النور بھی ہے، کہ اس کے سمجھنے والے کا ایمان جو ہے وہ نور توحید سے مکمل ہو جاتا ہے. اس کے نام سورۃ نجات بھی ہے، اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. اس کا نام سورۃ براء بھی ہے کہ کفر اور شرک سے برات کا اعلان ہے. اس کا نام سورۃ منفرہ بھی ہے کہ شیاطین اس سے بھاگتے ہیں. تو یہ سورۃ مبارکہ جو ہے یہ اساس ہے. اساس مانا یعنی عقیدے کی بنیاد ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسست السماوات السبع والارضون السبع علی قل هو اللہ احد. اللہ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی گویا بنیاد اسی پہ رکھی ہے. تو اس سورت مبارک کے کئی اسماء مبارکہ، اور یہ ایسی شان والی سورت ہے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انصاری تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. ان کی طبیعت یہ تھی کہ وہ جب نماز پڑھاتے کوئی بھی سورت تلاوت کرتے لیکن آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے.
تو ان مقتدی لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے؟ جب آپ نے دوسری رکعت میں ایک اور سورت پڑھ لی ہے لیکن پھر آپ سورت اخلاص ملاتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے امام رکھنا ہو تمہاری مرضی، نہ رکھو تمہاری مرضی، میں سورت اخلاص نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصہ آیا، آپ نے صحابی کو طلب فرمایا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم ہر نماز میں سورت اخلاص کو دہراتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انی احبھا، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبک ادخلک الجنہ، اس کی محبت نے اللہ نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورت اخلاص 10 دفعہ پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اذن تستکثر یا رسول اللہ، ہم تو پھر 100 دفعہ سے بھی زیادہ پڑھا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، تم جتنے پڑھتے جاؤ گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محل بناتے جائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت میں 100 دفعہ سورت اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اور دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں فرمائیں گے میرا بندہ آپ داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورت اخلاص کی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، میرے رزق میں تنگی ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ جب تم اپنے دکان میں داخل ہو یا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی آدمی ہو یا نہ ہو، اس وقت کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق میں کشائش فرما دیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے میرے لیے دروازے رزق کے کھول دیے، ہر طرف سے مجھے رزق ملنے لگ گیا۔ یعنی کون سی مشکل بات ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو یا کاروبار کی دکان میں داخل ہو، ایک دفعہ سلام، آپ نے فرمایا بندہ نہ بھی ہو تو اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آدمی داخل ہو تو یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد سورت اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ سورت مبارک ایسی شان والی سورت ہے، حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا اینا یستطیع یا رسول اللہ، حضور ہم میں کس کی طاقت ہے کہ روزانہ 10 سپارے منزل قرآن پاک کی پڑھا کرے؟ بعض خوش نصیب ہیں جو پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایک دفعہ اگر تم سورت اخلاص پڑھ لو تو یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، تو گویا تم نے 3 دفعہ پڑھ لیا تو پورے قرآن کے برابر یہ سورت ہو گئی۔ مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن قرآن کے تیسرے حصے کے برابر کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سارے قرآن کے اندر مضامین جو ہیں، اصل بنیاد جو ہے، اساس جو ہے، اصول ثلاثہ جو ہے، الایمان بالثلاثیات جو ہے، وہ 3 عقیدے ہیں، ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ رسالت ہے اور ایک عقیدہ معاد یعنی قیامت ہے۔ تو جب توحید آ گئی تو گویا قرآن کا تیسرا حصہ آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بڑی عظیم الشان عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں، شان نزول یا اسباب نزول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کن حالات میں سورت نازل ہوئی، اس کو اسباب نزول بھی کہا جاتا ہے، مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول بھی کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے،
تو آپ ہمیں یہ تو بتائیں، اپنے خدا کا نسب تو بتائیں، اپنے خدا کا تعارف تو کرائیں، اپنے خدا کا کوئی خاندان، کوئی وجوہات تو بتائیں، اور یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا خدا سونے کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، کس چیز سے خدا بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارک بیان فرما کے مشرکین کا رد فرما دیا کہ وہ ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی مجموعہ صفات ہے، تمام صفات کمال اور جمال سے متصف ہے، لیکن اس کی کنہ کو اور اس کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کی آیات پہ نظر ڈالیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کی صفات پہ نظر ڈالیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کی قدرت پہ نظر ڈالیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، اور یہ بھی حاجی صاحبان یاد رکھ لو، جب کوئی اہم آرڈر ہوتا ہے، اہم حکم ہوتا ہے، وہاں اللہ اپنے نبی کو کل کے لفظ سے حکم دیتے ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا کہہ دو کہ کل ہو اللہ، اسی لفظ اللہ میں اس میں ذات بھی آ گیا اور تمام صفات بھی آ گئی۔ جیسے اللہ فرماتے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔